يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ربیع الثانی کا آج آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ اسلامی سال کے نئے مہینے جمادی الاول کا اگلا جمعہ آئے گا. یہ ربیع الثانی کا آخری جمعہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. حضور شہنشاہ بغداد کو اس مہینے میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. آپ کا بغداد شریف میں سالانہ عرس مقدس ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے آپ کے ذکر خیر سے بزمیں سجاتے ہیں. ہم نے بھی اس حوالے سے کئی ایک بیانات آپ کو سنائے. حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ جس بندے پر رب ولایت کی دستار سجاتا ہے، جسے ولی بناتا ہے، اس کے اندر 12 شرائط جو ہے ان کا پایا جانا بہت ضروری ہے. فرماتے ہیں 2 صفتیں ایسی ہونی چاہیے جو رب والی ہیں. اللہ کے محبوب بندے میں 2 صفتیں ایسی جو رب والی ہیں، یعنی رب ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. اللہ کے ولی میں بھی یہ 2 صفتیں کہ وہ ستار بھی ہو، غفار بھی ہو. ستار کا مطلب ہے پردے پوش، پردہ رکھنے والا. غفار بخشنے والا، معاف کر دینے والا. تو 2 صفات رب والی. فرماتے ہیں 2 صفتیں رسول اللہ والی. دوست باپ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ کہ وہ رفیق بھی ہو اور دوسری یہ وہ شفیق بھی ہو. سبحان اللہ. رفیق ساتھی، دوست، اور شفیق شفقت والا، محبت والا. فرماتے ہیں 2 صفتیں ابو بکر والی ہوں. صدیق اکبر یہ ولی اللہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو. یہ ابو بکر کی 2 صفتیں ہیں. پیران پیر فرماتے ہیں 2 صفتیں عمر پاک والی ہوں. سبحان اللہ. نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا. یہ ولیوں کی صفتیں ولیوں کے امام بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں 2 صفتیں عثمان غنی والی ہوں. رات کو قیام کرنے والا، جاگنے والا اور غریبوں کو کھانا کھلانے والا. سبحان اللہ. 2 صفتیں مولا علی والی. فرماتے ہیں عالم بھی ہو، بہادر بھی ہو. سبحان اللہ.
ولی کی نشانیاں پیران پیر فرماتے ہیں یہ 12 صفتیں ہیں جنہیں میرا اللہ ولایت کا تاج عطا کرتا ہے، ان کے اندر یہ ضروری ہے۔ 2 اللہ والی، 2 رسول اللہ والی، 2 صدیق اکبر والی، عمر پاک والی، 2 عثمان والی، 2 مولا علی والی۔ حضرات گرامی، حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر آپ کی بارگاہ میں سلامی سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، سادہ سی تشریح۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والوں، تو پتہ چلا یہ دعوت صرف ایمان والوں کو ہے، یہ دعوت عام نہیں، دعوت خاص ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو وہاں دعوت عام ہوتی ہے، اور جب فرمائے یا ایھا الذین آمنوا تو وہاں دعوت خاص ہوتی ہے، صرف ایمان والوں۔ دعوت کیا دے رہا رب؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا، تقوی میں نماز بھی شامل ہوتی ہے، تقوی میں روزہ بھی آتا ہے، تقوی میں حج بھی آتا ہے، تقوی میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، تقوی میں برائی سے بچنا بھی آتا ہے، تقوی میں نیکی کا حکم بھی۔ تو فرمایا ہر نیکی تقوی میں داخل ہے، تمام اعمال صالحہ یہ تقوی میں آتے ہیں، تمام اوصاف پسندیدہ یہ تقوی میں ہیں، تمام مستحبات یہ متقی کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکی کرو، اعمال صالحہ کرو، اتقوا اللہ، یا اللہ کر لیے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ کرنے کے بعد اب سچوں کے ساتھ مل جاؤ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ کیوں مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیکی کرنا بھی اچھا عمل ہے، پر کی ہوئی کو بچانا اس سے اچھا عمل ہے۔ نیکی کرنا بھی ضروری اور کی ہوئی کو بچانا بہت ضروری۔ تو نیکی کرنے کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن جب کسی کامل کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو نیکی بچ جائے گی۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مل جاؤ۔ تو یہ میرے رب کا اعلان ہے قرآن میں۔ ہم اہل سنت ولیوں کا ذکر خیر کرنے والے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی سنت کا مزاج عطا فرمایا ہے۔ تھوڑا جو اونچا سبحان اللہ۔ اللہ کی سنت ہے ولیوں کا ذکر کرنا، حالانکہ رب بے نیاز ہے، اسے کسی کے ذکر کی پرواہ نہیں ہے، کائنات اس کا ذکر کرتی ہے، لیکن جسے وہ محبوب بناتا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے۔ ولیوں کے قیام کا ذکر میرا اللہ کرتا ہے، ولیوں کے سجدوں کا ذکر کون کرتا ہے؟ میرا اللہ کرتا ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
سجدے میں ہوتے ہیں. تو ولیوں کی نشانی، ولیوں کی علامت کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ. کون کر رہا ہے؟ اللہ. بے رب کا قرآن ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں، فرمایا جو میرا ذکر کھڑے ہو کے کرے، کھڑا ہو تب بھی مجھے یاد کرے، بیٹھا ہو تب بھی مجھے یاد کرے، لیٹا ہو تب بھی مجھے یاد کرے. تو یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے کھڑے ہونے کا ذکر رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے محبوب جب کھڑے ہو کے اس کا ذکر کرتے ہیں، رب اس کھڑے ہونے کا ذکر کر رہا ہے. اگر وہ بیٹھے ہیں مسند میں، رب بیٹھنے کا ذکر کر رہا ہے. اگر وہ لیٹے ہیں، کروٹ میں لیٹے ہیں، رب اس کروٹ کا ذکر فرما رہا ہے. تو قرآن سے ہمیں رب کی سنت معلوم ہوئی کہ ولیوں کا ذکر، ولیوں کے کھڑے ہونے کا ذکر، ولیوں کے بیٹھنے کا ذکر، ولیوں کے کروٹ کا ذکر، یہ بیان جب سنی کرتے ہیں تو انہیں مبارک ہو، وہ رب کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہ تو عبادتیں ہیں نا، کہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، لیٹے ذکر کرنا، بیٹھے ذکر کرنا، سجدہ کرنا، قعود قیام کرنا، یہ تو ذکر عبادت ہے نا. رب کا محبوب جب گلی میں چلتا ہے، سبحان اللہ، رب اس کی چال کا بھی ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں پڑھنے لگا ذرا اونچا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن، جو اس کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جو اس کے محبوب بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو اس کے بندے وقار سے چلتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو اگر ان کے سامنے مخاطب کوئی جاہل ہو تو اسے سلام بھیجتے ہیں. سلام کر کے تو ان کے چلنے کا ذکر فرمایا، وہ بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، اور کلام کرتے ہیں تو سلامتی والا کلام. تو اب بتاؤ، رب قرآن میں ولیوں کے چلنے کا ذکر کرے اور سنی ولیوں کے امام غوث پاک کا ذکر ان کے چلنے کا کرے، پھر رب کی سنت ادا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ پھر رب کا قرآن ہے. تو قرآن پاک سے میں نے اشارہ کیا کہ ولی کھڑا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا ذکر اللہ کی سنت، ولی بیٹھا ہے تو اس کے بیٹھے ہونے کا ذکر اللہ کی سنت، ولی لیٹا ہے تو لیٹا بیان کرنا اللہ کی سنت، ولی بولتا ہے تو اس کے بولنے کا بیان اللہ کی سنت. اگر وہ سجدے میں ہے تو سجدے کا ذکر اللہ کی سنت، قیام میں ہے تو قیام کا ذکر اللہ کی. بولو بولو کھولو منہ اور سنیو. جب سے تم نے مطالعہ چھوڑا ہے یہ بھی تمہارے اوپر اعتراض آ رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے جو اللہ کے ولیوں کا مسلک ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، اور ان کا ایک ایک امام صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی. ہم تو جس شہر میں رہتے ہیں اسے مدینہ الاولیاء کہتے ہیں، مرکز الاولیاء کہتے ہیں، منبع اولیاء کہتے ہیں. اور ہمیں تو کسی لمبے چوڑے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے پاس
بڑی دلیل ہے کہ ہماری جماعت ولیوں کی جماعت ہے، اور کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب تک پیران پیر کی بارگاہ میں سر نیاز خم نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پرائے سب نے لکھا۔ ہمیں بعض اوقات اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے انہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمارے دیوبندی خیال والے لوگ اور دوسرے جو مسالک والے، ان کے جو بڑے بڑے قد آور مولوی گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی کا نام کون سا بندہ نہیں جانتا؟ ان کی جماعت والے اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی بوادر النوادر، اور یہ ان کی آخری کتاب ہے، اور ہمیں پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ہم بتائیں عوام کو کہ خواہ مخواہ اللہ والوں پر اعتراض نہ کرو، پہلے اپنوں کی باتیں تو پڑھو۔ اشرف علی تھانوی کی آخری کتاب بوادر النوادر، ہن تے انٹرنیٹ تے موجود ہے، کھولو لکھو بوادر النوادر سامنے آ جائے گا۔ اس کتاب میں لکھا ہے، اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو خدا کی زمین ہے، اس کا نظم و نسق جو چل رہا ہے، تو کئی سنی بھائی کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے ولی جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، یہ نظم و نسق چلاتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نا، جنہیں جنہیں ایمان ہے اونچا کرو سبحان اللہ، سارے مننے میں بیٹھے، لیکن چونکہ آپ کی جو گفتگو اور آپ کا سبحان اللہ اور میری گفتگو یہ پوری دنیا میں جائے، تو اس لیے میں نے حوالہ دیا، کیونکہ میری عادت نہیں ہوتی میں ایسے ہی بات کروں۔ پہلے حوالہ کتاب اشرف علی تھانوی کی بوادر النوادر نام، ان کی زندگی کی آخری کتاب، اس میں سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ایسا ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل اس نے دی، سب سے بڑی دلیل اس نے دی کتاب میں لکھی قرآن کی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک اللہ کے ولی زمین کے وارث بنائے گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی دلیل ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے بندوں کو بنایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو وارث ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، وہ نظام و نسق اپنا نظام چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات گرامی یہ سن لیجئے کہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ان کی بارگاہ میں جانا یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ انہیں تلاش کرنا، انہیں تلاش کرنا یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ میرے رب کے قرآن کا کوئی لفظ بیکار ہو سکتا ہے؟ بولو بولو کھولو، ایک ایک لفظ، بلکہ کوئی حرف، کوئی شبد، کوئی مد اللہ نے یوں ہی نہیں اتاری، ہر ایک کی حکمت ہے۔ تو اللہ نے اصحاب کہف کے قصے میں اصحاب کہف ولیوں کا ذکر کیا، ولیوں کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے کا بھی ذکر کیا ہے نہیں کیا؟ قرآن میں اس کا نام بار بار نام آیا ہے، وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ، وہ ان کا کتا، وہ ان کا کتا، وہ ان کا کتا۔ یار رب تعالیٰ قرآن میں ولیوں کے دروازے پر بیٹھنے والے کا ذکر کرے، اور جب تو اس کو پڑھے تجھے ثواب بھی ملے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر
اس کی آیت نمبر 66 نمبر آیت، اس میں ولیوں کی طرف چل کے جانا، ولیوں کی محفل میں بیٹھنا اور ولیوں کو ڈھونڈنا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ولیوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو، اور فرمایا فوجدہ عبدا من عبادنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے جو رضی اللہ تعالیٰ ان کے خادم جو تھے، وہ چلے اللہ کے ولی کی تلاش میں۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں اتارا، سورہ کہف کی آیت نمبر 66۔ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ہیں ان کے غلام حضرت یوشع، اور نکلے ہیں حضرت خضر کو ڈھونڈنے۔ اللہ نے وہ پورا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا، کیونکہ واقعہ لمبا ہے، میں نے اشارہ کرنا ہے، اور پھر جب ملے اور پھر مل کے چلنے لگے، اللہ پاک نے وہ سارا منظر قرآن میں بیان فرمایا، سارا منظر۔ ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، چلو یار اڈے بے مرحمت نے کھانا ہی نہیں دیا۔ آپ اس بستی کی ایک دیوار تھی، اس کو سیدھا کرنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام، اس کا ذکر قرآن میں۔ پھر ایک بچہ تھا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اس کا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ تو جب یہ عقدہ کھلا تو پھر انہوں نے جواب بھی دیا، یہ جو میں نے دیوار بنائی ہے، یہ 2 یتیموں کی دیوار تھی، اور وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیموں کا باپ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے وہ باپ جو تھا نا، وہ 7ویں پشت میں گزرا تھا، وہ 7ویں پشت میں باپ گزرا تھا جو نیک تھا۔ رب نے اس کا ذکر کیا اور ولیوں کی نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی جا کے دیوار بناؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے ایک بچے کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بڑا ہو کر خود بھی کافر ہوگا، ماں باپ کو بھی کافر کرے گا، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا۔ اب ذرا میری طرف توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ خضر علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ یہ بڑا ہو کے کافر ہو جائے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی کافر کرے گا؟ کیسے پتا چلا؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہیں گے نا کہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، تقدیر میں لکھا تھا، انہوں نے پڑھ لیا تھا تقدیر میں، بولو اچھا وہ بڑا تو ہوا نہیں، بڑا تو وہ ہوا نہیں، کافر تو وہ بنا نہیں، ماں باپ کو کافر تو اس نے کیا نہیں، تو تقدیر میں لکھا مٹا ہے یا نہیں مٹا؟ کسی بولو نہ بولو کاڑی میں بڑا تو ہوا نہیں وہ بچہ، وہ خود کافر تو بنا نہیں، کیونکہ انہوں نے اور نہ باپ ماں کو کافر کیا، اس نے تقدیر میں لکھا جو خضر علیہ السلام نے پڑھا اور اس کو بچپن میں قتل کر دیا تاکہ بڑا ہو کے فساد نہ۔ تو جب تقدیر میں یہ لکھا تھا تو اللہ کے ولی کی حکمت سے تقدیر بدلی یا نہیں بدلی؟ بولی نہ بولی تیری مرضی ہے۔ اگر بنی اسرائیل نے خضر علیہ السلام وہ تقدیر بدل سکتے ہیں تو غوث الاعظم بھی بدل سکتے ہیں۔ شان ولیوں کی صحیح ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
سیاستہ کی حدیث ہے، سونے پاک نبی کے پیارے دیوانوں کیا شان ہے اللہ والوں کی. اب اس حدیث پاک کو سن کر کوئی سڑے سے سڑے ذہن والا بھی، کتنا کمزور سے کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، وہ بھی مجبور ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے. ابن ماجہ شریف سیاستہ کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، سونے پاک نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اب وہ منظر کیسا ہوگا جب حضور طواف کرتے ہو، اللہ کے محبوب کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اللہ سب کو جلدی دکھائے، ہمیں ماسک پہنے ہی دکھا دینے پر جلدی اللہ دے جیسا. حضور طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کرتے کرتے جو نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن عمر نے سنا، آپ نے وہ روایت بیان فرمائی. امام ابن ماجہ شریف نے اپنی کتاب میں امت کے لیے اس کو درج فرمایا. ایک دفعہ ابن ماجہ کے لیے بھی سبحان اللہ کہتے، یہ اللہ کے نیکوں کا احسان ہے امت کا، یہ امامان حدیث کا احسان ہے امت کا. ابن ماجہ شریف پڑھ رہا ہوں، حضور طواف کر رہے ہیں، سرکار نے طواف کرتے کرتے نا کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کعبے تیری خوشبو بڑی اچھی ہے. بیت اللہ سے خوشبو آتی ہے، کعبے تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، اے کعبے تو بڑا پاکیزہ ہے، اے کعبے تو بڑا اعلیٰ ہے. تین جملے سرکار نے فرمائے، تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، تو بڑا پاک ہے، تو بڑا اعلیٰ ہے، لیکن سن والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. اے کعبے سن، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک تیری عزت بڑی بلند ہے، لیکن ایک میرے امتی کا درجہ، ایک میرے امتی ولی کا درجہ اے بیت اللہ وہ تیری عزت سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. اے بیت اللہ تیری حرمت سے بھی ولی اللہ کی حرمت زیادہ ہے. تو اب یہ سونے پاک نبی فرما رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں. تو جب کعبہ شریف کو سامنے سرکار نے رکھ کر ولی اللہ کی شان بیان فرمائی، اور یہی سوال دیوبندیوں کے ہیڈ مولوی اشرف علی تھانوی سے کیا گیا. میں نے کہا آج کل کی پود کی بات نہ کرو، یہ جو آج کل نئے نئے مفتی اور نئے نئے جناب مبلغ بڑے بیٹھے ہیں، ان کے بڑوں کو دیکھو. اشرف علی تھانوی سے سوال کیا گیا، حضور کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کعبے سے افضل ہے، ولی کعبے سے افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کعبہ ولیوں کو سلام کرنے جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کعبہ ولیوں کا طواف کرتا ہے. اس کے بارے میں فرمائیے. کتاب بوادر النوادر تھانوی صاحب کی لکھی آخری کتاب اردو بازار میں بھی ملتی ہے، ہر پبلشر پہ، ہر بک سٹور پہ ملتی ہے. نہ ملے تو انٹرنیٹ کھولو، بوادر النوادر لکھو، سامنے آ جائے گا. اس میں نہ ہو تو پھر تو اہل سنت پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. تو جب اس میں ہو تو پھر سنیاں خوش ہو کے کہے عقیدہ تیرا ہی سچا ہے. 3 سوال کیے گئے. صفحہ نمبر 54 پہ بوادر النوادر کا صفحہ نمبر 54 54 اس پہ سوال. اس کے جواب میں سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کعبے سے افضل ہے، ولی کعبے سے افضل ہے. اس کے جواب میں اشرف علی تھانوی نے 7 حدیثیں چھوڑے پاک نبی کی لکھی ہیں. اور پہلی حدیث یہی لکھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے
کہ کعبہ ولیوں سے افضل. حضور نبی کریم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے کو فرمایا تیری خوشبو اچھی ہے، تو بڑا پاک ہے، تو بڑا اعلیٰ ہے، لیکن ایک مرد مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. سات حدیثیں لکھی، پہلی حدیث ہی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھی ہے. تو پتہ چلا کہ بیت اللہ کی حرمت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے ولیوں سے رب اتنا پیار کرتا ہے. صحیح بخاری شریف میں آتا ہے جب کسی ولی کا وصال ہوتا ہے نا، کسی ولی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو صحیح بخاری میں لکھا ہے میرا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی تردد نہیں ہوا کسی کی جان لینی ہے، کسی کو موت دینی ہے، تو مجھے کبھی تردد نہیں ہوا. میں بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا اکلوتا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ جوان ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ بچہ ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا کوئی پیچھے ہے یا نہیں. کبھی تردد نہیں ہوا، اس لیے کہ میں مالک ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. لیکن جب کسی ولی کی موت کا وقت آتا ہے رب فرماتا ہے مجھے بھی تردد ہوتا ہے. گل یہ ہے نا کہ اپنی زبان کا ہے جس رب کو پوری کائنات میں کبھی تردد نہ ہو، وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جب ولی